أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج کی مجلس مرحوم مقبول حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ثنا عباس اللہ کی اصالہ ثواب کے لیے مدرسہ مبارکہ مرشیہ میں منعقد کی گئی ہے. اب سے کچھ ہی دیر میں تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس مجلس کا آغاز کیا جائے گا. جو حضرات ادھر ادھر تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف ہے. تلاوت کلام پاک سے آج کے مجلس ترہیم کا آغاز کیا جائے گا. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کا فرائض انجام دیں گے عالی جناب مولانا سید فرزان رضوی صاحب بارکلی. اس کے بعد تعزیت کی نظم پیش کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شفیع رضوی صاحب بھی پوری. اسی طرح تاثرات پیش کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. بعد وہ تعزیت کی نظم پیش کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا زین عباس صاحب قبلہ بارہویں. اور آخر میں مجلس ترہیم سے خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب زیدی صاحب قبلہ. جو حضرات ادھر ادھر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف ہے. کچھ ہی دیر میں تلاوت کلام ربانی سے اس مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی نشست ہو یا بڑے سے بڑا جلسہ، ہم اپنی ہر بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا کرتے ہیں. لہذا آئیے اس بزم کے آغاز کے لیے بھی، اس مجلس ادا کے آغاز کے لیے بھی میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا فرزان رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے فریضے کو انجام دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے مل کر آواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان
فبأي
نماز کی تلاوت فرما کر مرحوم رکوع پر ساتھ مولانا ثنا عباس صاحب اللہ کے حوالے سے جو ان کی ہمارے رفاقت تھی اور جو ان کی بزرگواریاں ہمارے شامل حال تھیں، ان سے متاثر ہو کر بعد ان کی خدمت میں بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ چند اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ یہ تاثرات غزل کے رنگ میں ہیں اور ملاقہ فرمائے اشعار کے جان محفل دل بہار گیا، جان محفل دل بہار گیا، دوستو رنگے کوئے یار گیا، جان محفل دل بہار گیا، دوستو رنگے کوئے یار گیا، وہ تو زندہ ہے دل کی دنیا میں، وہ تو زندہ ہے دل کی دنیا میں، اپنی فرقت سے ہم کو مار گیا، وہ تو زندہ ہے دل کی دنیا میں، اپنی فرقت سے ہم کو مار گیا۔ پھر ملاقات کریں، با وفا سے وفا نہ کی تو نے، با وفا سے وفا نہ کی تو نے، زندگی تیرا اعتبار گیا، زندگی تیرا اعتبار گیا، با وفا سے وفا نہ کی تو نے، زندگی تیرا اعتبار گیا، بزم باقی رہے یا اٹھ جائے، بزم باقی رہے یا اٹھ جائے، وجہ تفصیل و اختصار گیا، بزم باقی رہے یا اٹھ جائے، وجہ تفصیل و اختصار گیا، انکساری میں تھا عروج پہ جو، انکساری میں تھا عروج پہ جو، دل نشینوں فلک بتار گیا، دل نشینوں فلک بتار گیا، اب تقاضائے صبر کیا یارو، اب تقاضائے صبر کیا یارو، دل پہ تھا جو وہ اختیار گیا، دل پہ تھا جو وہ اختیار گیا، اہل دل کیا اسے بھلا دیں گے، اہل دل کیا اسے بھلا دیں گے، بزم یاراں سے وہ ہزار گیا، بزم یاراں سے وہ ہزار گیا، پی کے بہتا ہوں یاد یار کی میں، پی کے بہتا ہوں یاد یار کی میں، میری آنکھوں سے کب خمار گیا، پی کے بہتا ہوں یاد یار کی میں، میری آنکھوں سے کب خمار گیا، اس کا غم دل کو یوں لگے ہے شفیع، اس کا غم دل کو یوں لگے ہے شفیع، سینہ گل میں جیسے خار گیا، سینہ گل میں جیسے خار گیا، جان محفل دل بہار گیا، دوستو رنگے کوئے یار گیا۔ سلام۔ ایک جو بڑی حدیث ہے، فرماتے ہیں یا تمہیں حلقہ مقدان الاموال، اے تمہیں مال جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے،
برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. وہم احیاء، لیکن علماء آج بھی زندہ ہے. العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک یہ دہر باقی ہے، جب تک یہ زمانہ باقی ہے، یہ علماء باقی ہیں. احیاءهم مقبولہ، گرچہ وہ ہماری نظروں کے سامنے ادھر ہو چکے ہیں، اب ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، گرچہ انہوں نے سفر آخرت طے کر لیا ہے، اس کے باوجود امثالهم فی قلوب، ان کی مثالیں، ان کے آثار، ان کی خدمات ہمارے قلوب میں ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں. اسی لیے کریم الہ آبادی فرماتے ہیں جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہے، ہم پتے مرد بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں. آئیے میں تاثرات کے لیے گزار ہو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب اللہ سے مولانا نمبر ہو. آپ ذات سے گزارش ہے مل جل کر آواز رہے ہمارا مستر قائم فرمائے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الطاہرین. درود پڑھیں محمد. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن وقت عليه ملائكة وبقاء الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يسأل فيها بأعماله. وسلم في الإسلام سلمة لا يصدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدینہ له. تقریباً 50 دن اس واقعے کو رسانے کو ہو چکے، لیکن ابھی بھی دل و دماغ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ثنا بھائی ہمارے درمیان نہیں رہے. شاید اس بز میں موجود اکثر افراد ان سے نہیں ملے ہوں گے. جو نہیں ملے ہیں ان کے لیے ان کی ہستی کو بیان کرنا سخت کام. تقریباً 15 سال ثنا بھائی کا ساتھ رہا. 2006 کی ابتدا کی کہ مدرسے حجتیہ میں ایک کمرے میں ہمارے ان سے ملاقات ہوئی. دھیرے دھیرے آشنائی بڑھی، دوستی میں گہرائی آئی اور ان کو پہچاننے کا موقع ملا. طالب علم جب سرزمین قوم یا کسی اور مقام پر علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرق ہے، بنیادی فرق ہے. میں بس سیدھی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ شاید کچھ احساس ہو پائے ایک ایسی ہستی ہمارے درمیان سے اٹھی. طالب علم کے راستے میں اور دیگر فنون میں بنیادی فرق ہے. اگر کوئی جوان انجینئرنگ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے آگے جا کے کیا کرنا ہے.
کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کے اسے کیا کرنا ہے. تقریباً ہر علم کا یہی حال ہے کہ اس کو حاصل کرنے والا اپنے ذہن میں تصویر لے کے چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسے کیا کرنا ہے، لیکن طالب علم کی زندگی میں شاید ایسی تصویر مشکل. جیسا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تبلیغ خیر انبیاء. انبیاء یہ سوچ کے آگے نہیں بڑھتے کہ ہمیں صرف خطاب کرنا ہے، ہمیں صرف محراب کی زینت بننا ہے، نہیں، بلکہ یہ سوچ کے آگے بڑھتے ہیں کہ لوگوں کو جیسی بھی ضرورت ہو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. عزیزوں، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے جو اس مقصد کو پورا کر پائے. ہر انسان ہر جگہ پر فٹ نہیں بیٹھتا. اگر کوئی زینت ممبر ہے تو شاید وہ محراب کا سنبھال پائے. اگر کوئی پبلک کے درمیان ہے تو شاید کہیں اور کوئی مشکل ہو. لیکن ہر ضرورت کے لیے تیار ہونا یہ کم صفت پائی جاتی ہے. اگر ایک جملے میں ثنا بھائی کی تصویر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو صرف یہی کہوں گا کہ ثنا عباس زیدی اس انسان کا نام ہے کہ جو ہر موڑ پر دین کی خدمت کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتا تھا، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. سن 2006 میں نور اسلام مشن کی بنیاد پڑی. افراد یہاں موجود ہیں جو نزدیک سے اس مرحلے میں ساتھ میں تھے. طریقہ کار اس میں یہ رکھا گیا کہ ماہ مبارک میں مبلغین کی خدمت میں تبلیغی حوالے سے کچھ سامان دیا جائے. بہرحال اسباب کی قلت، کم تجربی، اس سب کی وجہ سے جو مبلغین کی خدمت میں سامان دینا ہوتا تھا معمولاً بالکل آخری وقت میں وہ تیار ہو پاتا تھا. اور ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، اب یہ سامان ایئرپورٹ جا کے دینا پڑے گا. یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بارہا ایسا ہوا کہ جو انسان آگے بڑھا بغیر کسی تعامل اور تعلق کے کہاں پہ چلا جا رہا ہے، وہ ثنا بھائی ہوا کرتے ہیں. سن 2015 کی بات ہوگی میرے خیال سے. گجرات کے بعد جب آپ دہیاور آئے تبلیغ کے لیے تو اس میں جزء العلت میں بھی تھا. تو جو صاحب دہیاور میں ان کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے تھے ممبئی میں رہتے تھے، آج کل وہ قم میں ہیں. شاید ایک سال تبلیغ کرنے کے بعد 1.5 سال مدت مجھے یاد نہیں ہے، انہیں نے مجھے فون کیا. میں ہندوستان گیا ہوا تھا. کہ یہ بات بھائی میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ ثنا بھائی کو فون کر کے کہہ دیجیے کہ میں ان کے اخراجات نہیں سنبھال پاؤں گا، میرے لیے کچھ مالی مسائل پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر وہ دہیاور چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہیں تو چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ثنا بھائی سے بات کر لیتا ہوں. میں نے ثنا بھائی کو فون کیا. ثنا بھائی نے 2
دوپہر کا وقت میں نے فون کیا، السلام علیکم، میں شام کو یہ بات ہے آپ سے بات کرتا ہوں اس موضوع پہ. دوبارہ ان کا فون آیا اور جو انہوں نے بات مجھ سے کہی میرے لیے درس عبرت تھی. کہیں یہ بات بھائی رزق دینے والا خدا، یہ عین الفاظ ہے سمجھ بھائی. میں نے یہاں 1-1.5 سال کام کیا ہے، اگر میں یہاں چھوڑ کے چلا گیا تو کوئی نہیں ہے اس کام کو آگے بڑھائے، لہذا میں یہی رک کے تبلیغ کروں گا، آگے دیکھا جائے گا اللہ مالک ہے کیا ہوتا ہے. عزیزوں شاید یہاں سے ان الفاظ کا بیان کرنا آسان ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے. ایک بار آپ غور کریں، میرے خیال سے جو واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنا ہے ثنا بھائی کے نام سے، اس میں بہت سے افراد ہوں گے، شاید وہ بھی ہوں گے جن کو نہیں جانتے، وہ تو ہیں جو ان کو جانتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں، اس مرد مجاہد کے انتقال کے بعد آج شاید 50 دن بھی ہو رہے ہیں، جوڑیں گے تو کم ہی ہو رہے ہیں. ایک بار جوڑیں کتنی مجلسیں ترہیم ہوئی اس شخص کی. خدا متعال ایسے ہی لوگوں کے دل میں محبت نہیں ڈالتے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کے لیے کرتا ہے پروردگار دلوں کو اس کی محبت سے مسخر کر دے. عزیزوں شاید علمی حوالے سے آپ کہیں کہ مثال کے طور پر درس خارج میں شرکت نہیں کی. ابھی برادر محترم نے فرمایا 9 سال آپ گم گئے، اور آج کل تو 9 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہی نہیں. آپ بند کیجیے کھولیے 9 سال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 9 سال اہمیت نہیں رکھتے. اس 9 سال میں اس شخص نے اپنے آپ کو کیسا بنایا یہ اہمیت ہے. اہم ممکن ہے کوئی دگنا اور تگنا بھی رہے اس کے مطابق، لیکن دین کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار نہ رکھے. اگر ثنا بھائی سے دین کے حوالے سے کوئی کام کہا جاتا تھا کہ یہاں یہ کام ہے وہاں وہ کام ہے، سوچتے نہیں تھے. یعنی معذرت کے ساتھ بننے والا کام نہیں کرتے تھے کہ جو گھٹائیں میں جاؤں گا اتنا فائدہ ہوگا، اتنا نقصان ہوگا، میرا وقت لگے گا، فائدے میں ہے یا نہیں ہے. نہیں، کئی بار ایسے مسائل پیش آئے، اور وہ ہمیشہ حاضر رہتے تھے، اور ان کا حضور اور ان کی یاد یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اس انسان نے کم مدت میں کس طرح سے آ کے واقعی سکھایا. اور میں اس میں کوئی تعارف سے کام نہیں کر رہا کہ دہیاروں والا واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا واقعی میرے لیے درس عبرت اور رہے گا کہ کتنے سکون سے انہیں نہ اس بات کو کہہ دیا، جہاں انسان بارہا کے سوچتا ہے، جوڑتا ہے، ہٹاتا ہے، یہاں فائدہ ہو رہا ہے، وہاں نقصان ہو رہا ہے، یہاں جائیں گے کیا ہوگا، وہاں جائیں گے کیا ہوگا. نہیں، اور اس کا اثر پروردگار نے رکھا. اور بے شک جس خاک میں چلا گیا ہے لیکن راستہ باقی، ان کی روح، ان کا وجود زندہ ہے. عجب خلوص ہوتا تھا. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، میرا ایک ذاتی مسئلہ تھا، کسی نے کسی تقریر میں کوئی بات کہہ دی تھی،
सना भाई का फोन मेरे पास आया तो मेरे बात गई ऐसा ऐसा हुआ, मैंने कहा जी मुझे पता चला, लेकिन आप बात करेंगे या मैं बात करूँ? मैंने कहा सना भाई रहने दीजिए, लेकिन नहीं, अगर छोड़ देंगे तो जुर्रत बढ़ जाएगी। और उन्होंने फोन किया, मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग होती है, और शायद उनके इंतकाल के बाद 10वें बार मैं उससे सुन चुका हूं। उस इंसान ने कितने खुलूस से गुफ्तगू की थी और सामने वाला कैसे गुफ्तगू कर रहा था। इक्कीस मिनट उन्होंने बात की, कम नहीं होते 21 मिनट, और 21 मिनट में सामने वाले ने काफी बुराई की, लेकिन सना का एक भी जुमला ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर कहा जाए, कोई एतराज किया जाए, नहीं। पूरे व्यापार के साथ, पूरे तलबी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, और बाहर में रिकॉर्डिंग मेरे लिए भेजी करने ये बार ये बात हुई। बाहर इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, खुदावंद मुताल ऐसे इंसानों को भेजता है ताकि वो हमारे लिए मिशल राह बने, हमारे लिए वैसे इबरत बने, और हम उन्हें याद करके उम्मीदवार कि इस तरह भी बना जा सकता है। अजीजों, ये छोटी सी बात नहीं है कि इंसान अपने आप को किसी दूसरे के लिए तुल बना। इंसान कभी कभी अपने लिए अपने आप को तुल नहीं बनाता। सनाभाई हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये होती थी कि काम दीन का हो। मैं रात में व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप था उसे ऐसे ही देख रहा था, बहुत से लोगों ने अपने तासुरात उसमें डाले थे। सब एक वजह मुश्तरक थी, और ये कि जब जरूरत पड़ी फौरन सना भाई तैयार नजर आए। आप सोचें, जो लोग उन्हें जानते हैं और इस सिफत को जानते हैं, उनको देख के ही उनको इत्मीनान हो जाता था कि हाँ सना भाई है। एक इंसान सऊदी में रहा है, दूर का है, शायद रिश्तेदार भी नहीं है, जानने वाला है, कहीं ना कहीं से उसका नंबर तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, उसे फोन करते हैं, कोई मुश्किल थी उसके लिए, उसे दिलासा देते हैं, उसको जिक्र बताते हैं कि ये पढ़िए, खुदा आपको सब्र देगा, मुश्किल है हल हो जाएगी। हम कोई नहीं कर पाता। बहरहाल खुदा मरहूम को बड़ी रहमत करे और हमें भी ये तौफीक दे कि जो जज्बा, जो दीन फहमी, जो ईसार, जो फदाकारी, जो इखलास, जो समीयत सना भाई के अंदर थी, हमारे अंदर हो जाकर इंशाअल्लाह। परवरदिगारा, तुझे तेरे महबूब बंदों का वास्ता, तुझमें का वास्ता जिनके सदक़े में तूने कायनात को खल्क़ किया है, परवरदिगार हमारे अजीज को उनके साथ नशीब होना। परवरदिगार उन हस्तियों का मकसद
دین کی خدمت تھا. ہمارا عزیز بھی اسی مقصد کو آگے لے کے جا رہا تھا. پروردگار قیامت میں ثنا بھائی کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ محشور کرنا. پروردگار جس مقصد کو لے کے وہ آگے چل رہے تھے ہمیں اسے آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں اور ان کو ہمارے امام کے سچے سپاہی کو قرار دے. دار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ جانتے ہیں. خاص کر دو صفت کی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ مولانا ذاتی معاملات میں اعلیٰ ذاتی کا مظاہرہ کرتے تھے اور دوسری صفت دینی مسائل میں ایک غیرت مند مبلغ کا کردار پیش کرتے تھے. یہ مرحوم ثنا عباس صاحب یہی طریقہ تھا. ہمارے اندر ہوتا ہے ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے ہماری ذاتیات پر حملہ کر دیتا ہے تو بعض اوقات ہم ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جہاں ہمیں بولنا واجب ہے ہمارے لیے دینی مسائل میں ہم خاموش رہ جاتے ہیں. لیکن یہ صفت مولانا موصوف میں کوئی کر بھری ہوئی تھی. کبھی بھی کسی کوئی شخص انہیں ذاتیات پر حملہ کرتا تھا تو اعلیٰ ترقی کا مظاہرہ کرتے تھے اور جب کبھی دین کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو سب سے آگے نظر آتے تھے. آئیے تعزیت موضوع کے لیے میں ابوذر گزار ہوں حضرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ضیاء الحق صاحب اللہ تعالیٰ سے وہ تشریف ہیں. آپ حضرات گزارش ہے کہ آپ استقبال فرمائیں. تزمین رسمی اس کے بعد میں شعر ہے. مرزا غالب کی تزمین مصرع ہے کہ دریا زمین کو عرق انفعال ہے. عباس نامور کی وفا بے مثال ہے. عباس نامور کی وفا بے مثال ہے. پیاسا خوراک سے نکالانا تمام. عباس باوفا کی وفا بے مثال ہے. پیاسا خوراک سے نکالانا کمال ہے. اشنا کہن بہت ہے جو آسماں جناب. اشنا کہن بہت ہے جو آسماں جناب. دریا زمین کو رتے انفعال. دریا زمین کو رتے انفعال ہے. اور ایک حضور اور رسول اس کے بعد میں چاہتا ہوں کیا کتاب فقی میں لکھ کے میرے پاس ہزار زبانی جو یاد کرنا اس طرح تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. تو تلوار کہتی مولانا سے کہ کفار و مشرکین سے لڑنے کے واسطے کفار و مشرکین سے لڑنے کے واسطے مولا تمہارے ہاتھ کی خیرات چاہیے. کفار و مشرکین سے لڑنے کے واسطے مولا تمہارے ہاتھ کی خیرات چاہیے. مرحب کے سر کو کاٹ کے گولی ذوالفقار تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ. مرحب کے سر کو کاٹ کے گولی ذوالفقار تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ. یہ موضوع سے متعلق عرض کیا ہے کہ میں بھی اسیر وقت ہوں اس کائنات میں. میں بھی اسیر وقت ہوں اس کائنات میں. پرسوں کا ذکر کیا یہاں کل کی خبر نہیں. میں بھی اسیر وقت ہوں اس کائنات میں. پرسوں کا ذکر کیا یہاں کل کی خبر نہیں. اور زیغم یہ زندگی ہے بڑے عیش کی بدل. سامان 100 برس ہے پر کی خبر. زیغم یہ زندگی ہے بڑے عیش کی مگر سامان 100 برس ہے پر کی خبر.
ولقد ایک قول ہے جو بیان کیا ہے شیخ نے کہ زندگی یوں گزر رہی ہے میری، زندگی یوں گزر رہی ہے میری، ہے بقا کی طرف سفر جاری، زندگی یوں گزر رہی ہے میری، ہے بقا کی طرف سفر جاری، قول مولائے کائنات ہے یہ، قول مولائے کائنات ہے یہ، زیست غفلت ہے موت بیداری، قول مولائے کائنات ہے یہ، زیست غفلت ہے موت بیداری، اس موت سے بچا نہیں کوئی جہان، اس موت سے بچا نہیں کوئی جہان میں، ہر روز ایک نئے بنی آدم کی موت ہے، اس موت سے بچا نہیں کوئی جہان میں، ہر روز ایک نئے بنی آدم کی موت ہے، ظاہر مگر حدیث سے عالم ہے لقا، ظاہر مگر حدیث سے عالم ہے لقا، عالم کی موت اصل عالم کی موت، عالم کی موت اصل عالم کی موت ہے، اس کی ہے کہ لو لگاتا ہے جو بھی غازی سے، لو لگاتا ہے جو بھی غازی سے، اس کو دیتے ہیں آسرا عباس، لو لگاتا ہے جو بھی غازی سے، اس کو دیتے ہیں آسرا عباس، نام والد نے کیسا خوب رکھا، نام والد نے کیسا خوب رکھا، قابل مدح ہے سلام کا، نام والد نے کیسا خوب رکھا، قابل مدح ہے سلام کا، اخلاق کی ہو بات کہ طرز کلام ہو، اخلاق کی ہو بات کہ طرز کلام ہو، جو بھی صفت تھی اپنی جگہ لاجواب تھی، اخلاق کی ہو بات کہ طرز کلام ہو، جو بھی صفت تھی اپنی جگہ لاجواب تھی، ہر ایک کی زبان پہ جملہ ہے بس یہی، ہر ایک کی زبان پہ جملہ ہے بس یہی، تھی مختصر حیات مگر کامیاب، ہر ایک کی زبان پہ جملہ ہے بس یہی، تھی مختصر حیات مگر کامیاب، کہ سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، اپنی پاکیزہ طبیعت کا پتا دیتا ہے، سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، اپنی پاکیزہ طبیعت کا پتا دیتا ہے، اور ہم اگر چاہیں تو جنت کا بھی سودا کر لیں، اتنا سرمایہ ہمیں فرش عزا دیتا ہے، اتنا سرمایہ ہمیں فرش عزا دیتا ہے۔ آئیے اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں قطب الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحفیظ علی صاحب سے کہ مولانا افروز اللہ ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے منظور کا دعویٰ بدن صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الرسول المسدد والمحمود الأحمد
والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بأهلها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صلوات ایک ایسے مبلغ اور عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو اپنے سینے میں درد رکھتا تھا، معاشرے میں اصلاح کا جذبہ رکھتا تھا، قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، وجود میں اس کے حرکت تھی، جمود اسے برداشت نہیں تھا، انحطاط سے وہ بیزار تھا، کام کرنے پر یقین رکھتا تھا، باتیں کرنے پر اسے یقین نہیں تھا، اور مختصر سی اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا. آپ نے الحمدللہ تاثرات ملاحظہ فرمائے اور سنے آپ نے مولانا علی عباس خان صاحب نے بہترین انداز میں جناب ثنا صاحب مرحوم کی زندگی کے مختلف گوشوں کے اوپر روشنی ڈالی مختصر سے وقت میں، اور میری ذمہ داری کو اس اعتبار سے کم کر دیا کہ ان کے پیش نظر جو باتیں تھیں ان کو بیان کیا جائے، اور ان کی زندگی کے جو اہم گوشے تھے وہ تقریباً آپ کے سامنے بیان ہو چکے. ثنا صاحب کا جو ہم و غم تھا وہ قوم اور معاشرے کی اصلاح، لہذا اسی ضمن میں ان دو آیتوں کا انتخاب کیا، سورہ ہود کی 116 نمبر کی آیت اور 117 نمبر کی آیت، کہ اگر اس مقصد سے متعلق کچھ نکات کو پیش کیا جائے کہ جسے لے کر حیات فانی سے حیات جاویداں کی طرف اس کے اوپر گامزن ہوتے ہوئے مڑ گئے ثنا صاحب، تو شاید بہتر ہو. سورہ ہود کی آیت کہ جس میں پروردگار قوموں کی بقا کے راز کو پیش کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے کچھ اقوام کو دیار عدم کیوں بھیجا، کیوں فنا ہو گئی، اور جو قومیں زندہ ہیں وہ کیوں زندہ ہیں. ارشاد ہوتا ہے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. گزشتہ زمانے میں، گزشتہ دور میں تم سے پہلے جہاں پر تمہیں آثار تو دکھتے ہیں کہ کچھ گھر تھے بنے ہوئے، اب وہ گھر نہیں، کچھ عمارتیں تھیں اب وہاں پر ویرانہ ہے، کچھ منزلیں تھیں اب وہاں پر کچھ بھی نہیں، ایک خرابہ ہے،
اور وہ بھی آثار قدیمہ کے ماہرین جب جاتے ہیں اور کھودتے ہیں تو کہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی ہڑپا تمدن تھا، یہاں پہ کوئی موہنجو-داڑو ایک تمدن رہا کرتا تھا، یہاں پہ مصر کا ایسا تمدن تھا. یہ احرام مصر بتاتے ہیں ایک تمدن تھا، لیکن وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو وجود میں لے کے آئے؟ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنا عظیم شاہکار پیش کیا؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں ملتا. اگر کتابوں میں پڑھا بھی جائے تو 2-4 لائنوں کے علاوہ نہیں ملتا، 2-4 سطروں کے علاوہ نہیں ملتا. تو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو مصر کا تمدن تھا، یہ یمن کا تمدن تھا، یہ ہندوستان کا جو تمدن تھا، یہ سب اس تمدن کو جو بنانے والے افراد تھے وہ انسان تھے. یہ انسان کہاں گئے؟ ان کی تاریخ کہاں پر ہے؟ تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ. قرآن آواز دیتا ہے کیوں نہیں اٹھا کے دیکھتے تاریخ ملک کو، اٹھا کے دیکھو اور دیکھو کہ یہ کیوں برباد ہو گئے وہ افراد کہ جنہوں نے زمین پر فساد کرنے والوں کو لگام نہ دی. قرآن آواز دے رہا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظُلِمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. قرآن اعلان کر رہا ہے اس لیے ان کا نام و نشان نہیں ملتا، اس لیے تم ان کے بارے میں کھوجو گے بھی تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ قوم کے درمیان پہ جیتے تو تھے، انہوں نے عالی شان محل تو تعمیر کیے تھے، انہوں نے عمارتیں تو بہت بڑی بڑی کھڑی کی تھی، لیکن یہ اخلاق سے عاری تھے، یہ کردار سے صحیح تھے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کے سامنے ظلم ہوتا رہا، ان کے سامنے تباہ کاریاں ہوتی رہی، ان کے سامنے فسادات ہوتے رہے، تو فسادات کے خلاف یہ بولنے کی جرات نہیں رکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پیش کر رہا ہے ہم نے انہیں خاموش رہنے والوں کو ایک عبرت بنا دیا چونکہ یہ بولتے نہیں تھے. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ. مگر یہ کہ بہت کم کہ جنہیں ہم نے نجات دی. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور وہ افراد کے جو ظلم کا شکار ہو گئے انہوں نے ظالموں کی پیروی کی، اور جہاں پر بھی نظام ظلم آیا انہوں نے سوچا کہ اس نظام ظلم کے ساتھ ساز باز کر لیں گے کہ ہمارے مفادات چلتے رہے، ہماری روزی روٹی بھی چلتی رہے، ظلم کا چکا بھی چلتا رہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختصر سی اپنی حیات کو کچھ دن کے لیے بچا ضرور لیا، لیکن ہمارا عقاب ان کے اوپر نازل ہوا اس لیے کہ وہ لوگ تھے جو جرأت اظہار سے عاری تھے، جو زبان نہیں کھول سکتے تھے. اور یہ ہماری سنت ہے کہ ہم اس قریے کو ہلاک کر دیتے ہیں جو سالوں کے سامنے جب آتا ہے تو سکوت اختیار کرتا ہے. یہ ہماری سنت ہے. اور اس سنت کے ساتھ دوسری سنت وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ہماری سنت یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی قریے کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ جب تک ان کے یہاں اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں. اگر اصلاح کی بات کہیں پر ہو رہی ہے تو تمہارے پروردگار کی، تمہارے رب کی یہ سیرت نہیں، یہ سنت نہیں کہ جہاں سے اصلاح کی بات ہو رہی ہے اس قریے کو ہلاک کر دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے اس آیت کے ذہن میں جو گفتگو کی ہے، چونکہ مجھے پہلے سے وقت دیا جا چکا ہے، بہت مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. مفسرین نے جو اس آیت کے ذہن میں جو گفتگو کی ہے اس کے پر توجہ کیجیے گا کہ یہ کون سی دو آیتیں ہیں. یہ دو وہ آیتیں ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ اقوام و ملت جو نابود ہو گئے، جن کا تذکرہ نہیں ملتا، وہ نابود کیوں. اور بقا کا راز اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور جو بقا کا راز ہے وہ یہ کہ تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں اصلاح کا جذبہ پایا جاتا ہے. اب توجہ کیجیے گا یہ کون لوگ ہیں جو اصلاح کریں گے؟ اولو بقیۃ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ. یہ اولو بقیہ کون ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں تفاسیر میں بیان کیا گیا اولو بقیہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان فکر ہیں، جو صاحبان شعور ہیں، جنہیں صاحبان علم کہا جاتا ہے. اور اگر مختصر کیا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عالم کے نام سے جانتے ہیں. یعنی اولو بقیہ کون؟ ایک مرجع، ایک آیت اللہ، ایک مصنف، ایک مفکر، ایک عالم، ایک مبلغ، یعنی صنعت باز. یہ اولو بقیہ میں آئیں گے جو صاحبان فکر ہیں. یہ جب تک اپنی فکر کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے، جب تک سماج اور معاشرے کی فکر کے خط و خال کو سنبھالتے رہیں گے، تب تک عذاب الہی نازل نہیں ہوگا. اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ ہے ہم اس قریے کو ہلاک نہیں کرتے ہیں ظلم کے ذریعے سے کہ جہاں پر اصلاح کا جذبہ پایا جاتا ہے. اب توجہ کیجیے گا اولو بقیہ کے سلسلے سے صرف دو چار باتیں اور پھر اپنی وہ منزل کے جس کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے. بقیہ آپ اس کو دیکھیں قرآن کریم میں 3 مقامات پر
یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ مما ترک آل موسیٰ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ. جالوت کا جو جہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جناب موسیٰ کے پاس جو ایک نفیس چیز جو باقی تھی جو امت موسیٰ تک پہنچائی گئی وہ جو صندوق تھا جس کے اندر فیہ سکینۃ من ربکم باقاعدہ قرآن کریم نے اس کو پیش کیا. اس کے اندر سکون تھا اور اس کے اندر بقیۃ مما ترک آل موسیٰ جو آل موسیٰ نے چھوڑا تھا وہ چیز جو بچی ہوئی تھی جو باقی رہنے والی تھی. اور ایک اور آیت بقیۃ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بقیۃ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کہ جہاں پر اس آیت کے اندر اگر اس کی وضاحت و تشریح یہاں پر ایک گنجائش کی گفتگو کرنے کی لیکن میں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ خود تلاش کیجئے گا کہ یہاں پر بقیہ کے معنی کس کے ہیں. بقیۃ اللہ خیر لکم جو کون سا بقیۃ اللہ ہے جو خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اسے یہاں پر مفسرین نے پیش کیا ہے کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جو سماج اور معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے گی آخری زمان میں. اور اس سے مراد حجت کائنات حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے خیر ہے. اسے بقیہ کا نام دیا گیا ہے. اب تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. بقیہ وہ افراد ہیں جو صاحبان فکر ہیں جو صاحبان شعور ہیں جو علم رکھتے ہیں جو سماج اور معاشرے کے دھارے کے ساتھ نہیں بہتے بلکہ سماج اور معاشرے کے رخ کو موڑتے ہیں. انہیں اولو بقیہ کہا جاتا ہے. انہیں اولو بقیہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اولو بقیہ وہ لوگ نہیں ہیں جیسا دیش ویسا بھیس انہیں اولو بقیہ نہیں کہا گیا ہے بلکہ یہ جس دیش میں رہتے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ اپنے تشخص کے ساتھ جیتے ہیں. اور یہ اولو بقیہ کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ اداکاروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے سماج کو موڑ دیتے ہیں کرداروں کے سامنے جھکا دیتے ہیں. یہ اولو بقیہ کی خاصیت ہوا کرتی ہے. اولو بقیہ کی خاصیت ہوا کرتی ہے کہ شہنشاہ جذبات کی ڈولی پر جھکے ہوئے سروں کو اٹھا کر شہنشاہ کردار کے در کے سامنے جھکا دیتے ہیں. اولو بقیہ کی کیفیت ہوتی ہے. اولو بقیہ یہ بتاتے ہیں کہ پردے سینی پر آ کر اپنی اداکاری کے جلوے دکھانے والے تمہاری زندگی میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتے. ہاں دے ہو سکتا ہے جو خالق محمد بناتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کیسے جیو کیسے گفتگو کرو کیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو کیسے بیواؤں کا خیال رکھو کیسے غریبوں کے مسیحا بن جاؤ وہ بتائے گا. یہ حقیقی زندگی ہے جو جس میں نفوس میں تم قدر رکھو گے تو علی کی طرح تم بلندی پاؤ گے. اولو بقیہ بتاتے ہیں کہ آرٹ اور فن کے میدان کا اگر کوئی یوسف ہے آرٹ اور فن کے میدان کا اگر کوئی نام کا یوسف ہے آرٹ اور فن کے میدان میں اور ہم اگر اس کی مثبت خدمات کو سراہیں بھی تو اولو بقیہ یہ بتاتے ہیں کہ جذبات پہ قابو رکھنا تمہارے پاس اس سے بڑا ایسا یوسف ہے جو نام کا یوسف نہیں ہے کردار کا یوسف ہے. وہ ایسا یوسف ہے جو مہنوں کی زندگی پر زندان کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے کہ جوہر عبودیت باقی رہ جائے. اولو بقیہ بتاتے ہیں یہ اولو بقیہ بتاتے ہیں کہ اپنے اوپر اپنے سرمایہ کے اوپر توجہ کرو اس کے اوپر اعتماد کرو. تمہارا بڑا سرمایہ ہے. تم اپنے آپ کو فقیر کیوں سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو تہیدس کیوں سمجھتے ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس ولایت علی کی دولت ہے. یہ اولو بقیہ بتاتے ہیں جب یہ دولت ہے تو اس دولت کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو. یہ اولو بقیہ بتاتے ہیں. توجہ کیجیے گا بڑی عجیب سی گفتگو ہو جائے گی لیکن تھوڑا سا توجہ کیجیے گا کہ آج وہ افراد کہ جو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں آپ دیکھیں مشکل میں گرفتار. کیوں؟ اس لیے کہ اس بڑے سرمایہ سے واقف نہیں جسے سرمایہ ولایت کہا جاتا ہے. علی کا نام لیتے ہیں علی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ مشکلیں ہیں. اور پھر یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آج ہمارے جوانوں کو دیکھیں آج اس نئی نسل کو دیکھیں اس نئی جنریشن کو دیکھیں یہ کہاں جا رہی ہے.
ہر ایک منزل پر جب اظہار ہوتا ہے تو عشق کا ایسے ایسے پیرائی میں اظہار کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جہاں پر عمل ہوتا ہے وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری گفتگو صرف زبانی ہے, عمل سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ ایک تو مرحلہ ہے کہ جہاں پر اقوام ہم پہ ہنستے ہیں. کیوں نہیں ہنسیں گے؟ توجہ کیجیے گا. ایک رخ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر ہندوستان کے جو رہنے والے افراد ہیں وہ جانتے ہیں, واقف ہیں امبانی سے, کتنا بڑا ثروت مند انسان ہے. اس مالدار اور ثروت مند انسان کے سلسلے سے کہ جو اگر آواز دے تو بڑے بڑے منسٹر اور پرائم منسٹر سب دوڑتے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر سرمایہ ہے, پیسہ ہے. یہ اگر کہیں ایسا مرحلہ آئے کہ اس کا بیٹا ہاتھوں میں کٹورا لے کے, توجہ کیجیے گا, ہاتھوں میں کٹورا لے کے یہ کہے, اس کا بیٹا یہ کہے کہ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے, اور گلی گلی میں نکلے کہ مجھے پیسہ دے دو, میں امبانی کا بیٹا ہوں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو رد عمل فطری اور طبیعی وہ کیا ہے؟ دو رد عمل آئیں گے. ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. امبانی کا بیٹا ہے جس نے پورے تقریباً ہندوستان کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے, اس کا بیٹا اور پیسے مانگ رہا ہے, اس کا مطلب ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز, اگر ذہنی توازن صحیح ہے, وہ رپورٹ دکھا دیں, نہیں بھائی یہ دیکھو رپورٹ ہے, ذہنی توازن میرا صحیح ہے, تو آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنے باپ سے بنتی نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, تمہاری اپنے باپ سے بنتی نہیں ہے, باپ سے جھگڑا ہے. اگر جھگڑا نہ ہوتا تو تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تو یہی مرحلہ یہاں پر ہے. وہ جو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں, وہ جو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں, کبھی اس در پر جھکتے ہیں, کبھی اس در پر جھکتے ہیں, کبھی اس در پر جھکتے ہیں. تو دو ہی چیزیں ہیں, یا ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے, یا ان کی بات سے کوئی مشکل ہے. انا و علی اب تو اس کا صاف صاف نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس در پر آئے تو صحیح ہیں, لیکن ہم نے اس در پر سر کو جھکایا ہے, دل کو نہیں جھکایا ہے. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ باتیں کریں علم کے سر کو جھکا لیں اور ہمارے یہاں جہالت کی تاریخی ہو. یہ ہو نہیں سکتا. محمد اگر ایسا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا مرحلہ ہے کہ ہم کہیں پر مدرسے ڈھونڈ رہے ہیں, اسکول ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اچھا اسکول مل جائے. توجہ کیجیے گا, یہ وہ عجیب رخ ہے جس پر توجہ کیجیے گا. اسکول ڈھونڈ رہے ہیں, ایک اچھا اسکول اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. تم تو باب علم سے وابستہ ہو, تم تو در علم سے وابستہ ہو. اس کے بعد تم نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ تمہارا ایک اچھا اسکول ہوتا ہے. کوئی مریض ہو گیا, اچھا ہاسپٹل ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی ہاسپٹل بتائیے, کوئی جین لوگوں کو ہاسپٹل جو اچھا ہو, جہاں پر تخفیف بھی ملتی ہو, کوئی ایسا ہاسپٹل کہ جہاں پر ہمارا مریض جائے تو پھر زندہ واپس بھی آئے. تو جہاں پر بھی اس طرح کے تصور قائم ہوتے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ کوئی دوسری قوموں کا ہاسپٹل. کیوں؟ تم تو اس مسیحا کے ماننے والے ہو کہ جو طبیب طبار بطبہ کا, اس کے ماننے والے ہو. تمہارے پاس اتنی سبقت کیوں نہیں تھی کہ تمہارا اپنا ہاسپٹل ہوتا, تمہارا اپنا میڈیکل کالج ہوتا, تمہارے اپنے اسکول ہوتے, تمہارے اپنے ایسے مدارس ہوتے کہ جہاں سے جو نکلتے تو لگتا کہ ہاں انہوں نے سر کو باب علم میں جھکایا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور عزیزوں, جو علوم بقیہ کی کیفیت ہے کہ جس راہ پر ثنا صاحب چل کے گزرے اور ابدیت کی طرف مڑ گئے, وہ علوم بقیہ کی منزل یہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں اور سرمایہ کو سرمایہ سمجھتے. توجہ کیجیے گا, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, ولایت کا سرمایہ. اور اس سرمایہ کو اگر کوئی اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہے تو تنہا ہوتے ہوئے, کچھ نہ رکھتے ہوئے وہ سر بلند رہتا ہے. توجہ کیجیے گا, وہ سر بلند رہتا ہے. تاریخ میں لکھا ہے, عدی بن حاتم طائی کے بیٹے, جسے آپ دیکھیں مسعودی نے فرج الزہر میں بھی اسے لکھا, ابو الفرج اصفہانی نے بھی اسے لکھا, دیگر کتابوں میں بھی. میں شہید مداحی نے نقل کیا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح سے عدی, اس کے بیٹے ہیں 3, طرفہ, طریق, طارق, اور یہ تینوں بیٹے علی کی راہ میں شہید. توجہ کیجیے گا, اگر سرمایہ ولایت ہے تو انسان کتنا مضبوط رہتا ہے, کتنا مضبوط رہتا ہے. 3 بیٹے علی کی راہ میں قربان ہوئے, شہادت پائی علی کی راہ میں.
امیر شام کا وقت آیا، عدی یا عدی بن حاتم، ان کا سامنا ہوا امیر شام سے۔ امیر شام نے جو چپتا ہوا جملہ کہا، این الطرفات، تیرے 3 بیٹے تھے، اے عدی کو 3 بیٹے کیا ہوئے؟ کہا میرے کو 3 بیٹے سنے گا، جنگ صفین میں تجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے میرے تینوں میرے بیٹے علی کے کام آ گئے۔ سنا کہ چاہتا تھا کہ حالات زمانہ اور حالات کی جراحتیں اس کے سینے میں ہیں، 3 بیٹوں کا غم ہے، جب میں یاد دلاؤں گا تو کہے گا کیسا تھا وہ علی، لیکن اس نے نہیں کہا۔ عدی بامعرفت ولایت کے سرمایہ کو سرمایہ سمجھتے تھے، کہا کہ علی کی راہ میں قربان ہو گئے میرے 3 بیٹے۔ اب پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ علی کی راہ میں تمہارے 3 بیٹے قربان ہو گئے، علی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، علی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سوچا کہ اس طرح سے اسے جذبات میں لے کے، اتنا جذبات کا قابو رکھتا ہے جسے شعور ولایت ہوتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ آج علی شہید ہو گئے، میں زندہ ہوں، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ سرمایہ ہے۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو اب یہ بتاؤ کہ علی کیا تھے؟ صرف نہیں، میرے سامنے علی کی توصیف کرو، علی کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دے، جانے دے۔ کہا نہیں، تمہاری جان معاف ہے، تم بتاؤ کہ علی کیا تھے؟ ایک مرتبہ اب یہاں پر آواز دیتے ہیں، واللہ کانا، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کس طرح سے باتوں کو بیان کرتے ہیں، بعید المدا و شدید القوا، اور اس کے بعد کہ علی کی نظریں دور رس تھیں، علی تہوں تک دیکھتے تھے، زمانے کی پرتوں کو چاٹ کر کے علی دیکھتے تھے، علی مضبوط تھے، علی شجاع تھے، علی بہادر تھے۔ یتفجر العلم من جانبہ، اب علی کی جو کیفیت ہے وہ یہ یہاں پر کہ علم علی کے اعضاء و جوارح سے پھوٹتا تھا، حکمت کا سرچشمہ جاری ہوتا تھا۔ علی کی شخصیت کو تھی یتحبب المساکین، مساکین سے محبت کرتے تھے۔ علی وہ تھے کہ جب ہمارے درمیان میں بیٹھتے تھے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ امیر کون ہے، مامور کون ہے، احساس نہیں ہوتا تھا کہ حاکم کون ہے، محکوم کون ہے۔ علی اس طرح سے جیتے تھے۔ علی کا طرز یہ تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے یہ دیکھا کرتے تھے کوئی تڑپنے والا، کوئی مچلنے والا، کوئی درد کا مارا مل جائے تو اس کے لیے سہارا بن جائے۔ یہ علی کی زندگی تھی۔ اس طرح سے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو کیا پہچانے گا علی کو، تو کیا جانے گا علی کو؟ میں نے راتوں کی تاریکی میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے علی یتململ السلیم، کس طرح سے مار گزیدہ کی طرح علی توبہ کرتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علی وہ تھے جو راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، علی وہ تھے جو بیواؤں کی، یتیموں کی، بے کسوں کی ڈھارس تھے۔ یہ علی کی شخصیت ہے۔ تو کیا جانے گا کہ علی کیا ہے؟ اس منزل پر خود امیر شام کہتا ہے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب کچھ باتوں کو بیان کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ خود امیر شام یہ کہتا ہے، خدا کی قسم عدی ٹھہر جا، تو نے علی کو ویسے بیان کیا جیسے علی تھے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود امیر شام کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور آنسوؤں سے بھیگ جانے کے بعد روتے ہوئے جو اس نے جملہ کہا ہے وہ تاریخ نے سنہرے حروف میں لکھا۔ عجیب جملہ تھا، اس بدبخت کا جملہ، لیکن سنہرے حروف میں لکھ کے جانے کے لائق تھا، اس لیے لکھا گیا الفضل ما شہادت بھی آگا۔ یہ فضیلت وہی ہے کہ جس کی دشمن گواہی نے کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا، خدا کی قسم زمانہ بان ہے علی جیسی شخصیت کو جلنے سے۔ آج تک کبھی بھی، آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ زمانہ کسی ایسی شخصیت کو ہمارے حوالے کرے جسے علی کہا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ علی ہے، اور انسان اس ولایت کے سرمایہ کو، سرچشمے کو اپنے وجود میں سمجھتا ہے کہ بڑا سرمایہ تو اسے محفوظ کرتا ہے، اور جب محفوظ کر کے آگے بڑھتا ہے تو اب اسے نہ دھمکیوں سے کوئی ڈر لگتا ہے، نہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کیا کہے گا، نہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تقاضائے ولایت کیا ہے، وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے ولایت کا تقاضا کیا ہے، اس بات کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو معیار بنتی ہے علو بقیہ کا، کہ جہاں پر انسان سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، اور جب وہ اصلاح کرتا ہے تو یہی اصلاح سماج کی، معاشرے کی بقا کی ضمانت ہوتی ہے، یہی اصلاح بقا کی ضمانت ہوتی ہے۔
اور علماء کا اس میں ایک بڑا کردار ہے، اہم کردار ہے، جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ اگر اصلاح کی بات کو لیں اور حدیث کو لیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر اصلاح کے سلسلے سے بیان کرتے ہیں لا تصلح عوام امتی الا باربع، امت کی میری اصلاح نہیں ہو سکتی مگر 4 گروہوں کے ذریعے سے. فرماتے ہیں الا بخواصھا، لا تصلح عوام امتی الا بخواصھا، میری امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ کہ خواص کے ذریعے سے. سوال کیا گیا قیل وما خواص امتک یا رسول اللہ، کہا کہ آپ کی امت کے خواص کون ہیں؟ کہا کہ اربع، یہ 4 طرح کے گروہ. پہلا گروہ جہاں پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے ذمہ دار ہیں، وہ اصلاح ان کے ذریعے سے ہوگی، الامراء. دوسرا گروہ جسے پیغمبر نے بیان کیا الامراء الملوک، دونوں طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث میں کہ پہلی منزل الامراء یا الملوک، دوسری منزل العلماء، اس کے بعد تیسری منزل العباد، چوتھی منزل التجار. 4 طبقے پیغمبر نے بیان کیے. پہلا طبقہ حاکموں کا طبقہ، دوسرا طبقہ حاکموں کے بعد علماء کا طبقہ، تیسرا طبقہ علماء کے بعد تاجروں کا، عابدوں کا طبقہ، عابدوں کے بعد چوتھا طبقہ تجار کا طبقہ. کہا کہ سب آپ نے محمد کہا کہ یہ 4 طرح کے گروہ ہیں جنہیں خواص کہا جائے گا. خواص امت کے رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے خواص ہیں. اب پیغمبر نے انہوں نے کہا کئی فضالک، یہ تو آپ نے بتا دیا یہ 4 طرح کے افراد ہیں جن سے امت کی اصلاح ہوگی، لیکن کیسے ہوگی؟ اب پیغمبر نے اسے بیان کیا الملوک وہم رعاۃ الخلق، یہ جو ملوک ہیں، جو حاکم طبقہ ہے، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ چوپانوں کی طرح ہیں، ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو چوپاؤں کو لے کے جاتے ہیں، گوسفندوں کے مثلا ریور کو لے کے جاتے ہیں چرانے کے لیے، چرواہوں کی طرح ہیں. کس طرح سے چرواہوں کی طرح؟ کہا کہ ہم رعاۃ الخلق وَإِذَا كَانَ الرَّاعِي ذِئْبًا فَمَنْ يُرْعَى الْغَنَمَ. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں دیہات میں ریور کو لے کے جاتے ہیں، چروائے لے کے جاتے ہیں اور چراتے ہیں، اور یہ اپنا چرتے رہتے ہیں جانور. یہ دیکھتے رہتے ہیں کوئی بھیڑیا تو نہیں آ گیا، کہیں کسی درے میں تو نہیں گر گئی کوئی گوسفند، کوئی بھیڑ. توجہ ان کی رہتی ہے، وہیں سے چلاتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے روکتے ہیں، ہلاکت سے روکتے ہیں. اب پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ملوک جو طبقہ ہے، یہ جو حاکم طبقہ ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی گوسفند چرتے چرتے اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر کوئی بھیڑیا ہے جو اس کی طاق میں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ نوالا بنا لے، یا کہیں ایسے درے پر پہنچ گئی کہ جہاں پر اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو ہلاکت ہے، تو یہ اس کو تھام لیتے ہیں، یہ اسے روک لیتے ہیں. پھر پیغمبر فرماتے ہیں اذا کان الراعی ذئبا فمن یرعى الغنم، لیکن اگر کوئی یہی چرواہا خود بھیڑیا بن جائے تو کون ان گوسفندوں کی حفاظت کرے گا؟ کون انہیں دیکھے گا؟ ان کی نگرانی کون کرے گا؟ تو ایک طرفہ علماء اطباء الخلق، یہ خلق کے اطباء ہیں، یہ خلق کے ڈاکٹر ہیں. وَإِذَا كَانَ الطَّبِيبُ مَرِيضًا، اگر کبھی کوئی طبیب مریض ہو جائے تو فَكَيْفَ يُدَاوِي الْمَرِيض، تو کیسے مریض کی دوا کی جائے. علماء وہ طبقہ ہے جنہیں کہا گیا اطباء، اس کے بعد آواز دی والعباد، کہا وَهُمْ أُمَنَاءُ الْخَلْقِ والاطباء ہم دلیل الخلق، کہا کہ یہ دلیل ہیں خلق کی عبادت کی طرف. وَإِذَا كَانَ الدَّلِيلُ ضَالًّا، اور اگر دلیل منحرف ہو جائے فَكَيْفَ يَهْدِ السَّالِكَ، تو راہ خدا تک آنے والے کو کیسے انسان اس کی رہنمائی کرے گا. اس کے بعد جو آخری طبقہ ہے کہا کہ یہ تجار کا طبقہ ہے. تجار کا طبقہ کون سا ہے؟ وَهُمْ أَمِينُ الْخَلْقِ، یہ امانت دار ہیں خلق پروردگار کی. وَإِذَا كَانَ الْأَمِينُ خَائِنًا فَمَن يُعْتَمَدْ عَلَيْهِ، اگر ایک امین خائن ہو جائے تو کس کے اوپر اعتماد کیا جائے. دیکھیں جو اصلاح کا راستہ پیغمبر نے بیان کیا اس میں جو علماء کا کردار ہے وہ بنیادی کردار ہے، اس لیے کہ علماء کا طبقہ وہ ہے
کہ جو ہدایت کے معاملے میں ملوک کی بھی ہدایت کرتا ہے، جو تاجروں کی بھی ہدایت کرتا ہے، جو بات کے لیے بھی دلیل بنتا ہے، معرفت کی راہوں میں روشنی بھی گھیرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہدایت ہوتی ہے۔ تو علماء کا جو کردار ہے وہ ایک بنیادی کردار ہے، ایک لاہانی کردار ہے، اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس پر ہم نے توجہ کر لی تو وہ منزل ہے کہ اس پر توجہ کرنے کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے کے اندر وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ سماج بھی بدلے، معاشرہ بھی بدلے، اور ہم ترقی کی اس راہ کی طرف گامزن ہوں جو مطلوب پروردگار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و جو مین اور جو بنیادی کردار وہ علماء کا کردار ہے۔ اور پھر جب مین اور بنیادی کردار علماء کا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں کہ علماء وارث انبیاء ہیں۔ آپ نے سنا وارث انبیاء، حدیث کے اندر العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو جو انبیاء کے وارث ہیں سب سے بڑی جو میراث ان کی کیا ہے؟ جیسے سورہ حدید میں قرآن کریم نے بیان کیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے انبیاء؟ کیوں بھیجا انبیاء کو؟ کتاب کو کیوں نازل کیا؟ میزان کو کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ سماج اور معاشرہ عدالت کو نافذ کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑا ہو۔ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ یہ ظلم ستیزی کا جذبہ سینوں میں پیدا کرتے ہیں۔ انسان اٹھتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، یہ بھی کہیں خاموش نہیں رہتے، یہ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے عدالت۔ جب عدالت کا پرچم کوئی لے کے اٹھے گا تو وہاں پر تہمتیں بھی ہوں گی، الزام تراشیاں بھی ہوں گی، بدیاں بھی ہوں گی، باتیں بھی ہوں گی، تانے بھی ہوں گے، طنز سب کچھ ملے گا، کیونکہ عدالت کا پرچم لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک عالم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، تو اس بات کو نہیں دیکھتا کہ کتنے اسے تانے مل رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس راستے پر گامزن ہوں جو انبیاء کا راستہ تھا، اور جب اس راستے پہ گامزن ہوتا ہے تو برکتیں پھر سماج اور معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں، ورنہ یہی فقر ہے، فقیری ہے۔ بس ایک منزلوں میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس میں آج دیکھیں کس طرح سے ظلم پنپ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال، کتنی بھوک مری ہے، کتنے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس دور میں۔ سر فہرست یہ ملک آتا ہے، کیا اس کے پاس غلہ نہیں ہے؟ کیا اناج نہیں ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں تو جتنا اناج ہونا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اتنا ہے، اتنا ذخیرہ موجود ہے، انباروں میں اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سوچا یہ جاتا ہے کہ کیا مصرف ہو اس کا، سڑ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا یہ پالیسی بنتی ہے کہ اسے پیٹرول میں تبدیل کیا جائے۔ اس سے کیا بنے؟ الکوہل، سینیٹائزر، جو ضد عفونی کرنے کا جو لکوڈ ہوتا ہے وہ اس سے بن رہا ہے۔ تو اس سوچنے کا مقام ہے کہ ایسے ملک میں جہاں پر لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، وہاں پر ایک ظلم کی چلتی ہوئی چکی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، وہاں پر لوگ اس اناج سے کہ جو اگر کسی کے شکم میں پہنچ جاتا، کسی بچے کے حلق میں اگر یہ چلا جاتا تو اس کی زندگی بچ جاتی، تو اس اناج کو تبدیل کر رہے ہیں کہ اس کو کسی اور راستے میں استعمال کرنا ہے، پیٹرول اس کا بنایا جا رہا ہے۔ تو اس منزل پر علماء سے مطالبہ کیا ہے؟ جو وارث عدالت ہے، جو وارث انبیاء ہیں، ان سے مطالبہ یہی ہے، ہم جیسے لوگوں سے مطالبہ یہی ہے کہ آواز بلند کی جائے، کم سے کم شعور بیدار کیا جائے۔ یہ وہ منزل ہے جسے مختلف سطح پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور ثنا صاحب کا یہ خاصہ کہ جس علاقے میں رہے، جس بستی میں رہے، جزیات میں اور نہیں جایا جا سکتا، لیکن آپ وہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر وہ افراد جو مزاج ظلم رکھتے تھے وہ اس شخصیت سے پریشان تھے، جو مزاج ظلم رکھتے تھے، کہ سب سے زیادہ ان کے اہداف میں جو رکاوٹ ہے، جو مانع ہے، وہ یہی شخصیت ہے۔ اس لیے کہ اس شخصیت نے سمجھا تھا، اس شخصیت نے جانا تھا کہ خدا کی راہ میں اگر ہم قدم اٹھائیں گے تو ہمیں سننے کو تو بہت کچھ ملے گا، لیکن یہ وہ قدم ہوگا جو بڑا قیمتی ہوگا۔ اور ظاہری طور پر لوگ مخالفت کریں گے، لیکن یہ مخالفت اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑے گی۔ میں جتنا جتنا ظلم کے خلاف بولوں گا، جتنا جتنا میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، اتنا اتنا لوگوں کے دل میں میری محبت آئے گی۔
اپنے ائمہ کے اخبار پر یقین تھا. امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ نزدیک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ثلاث تجتلب بہن المحبات، 3 چیزیں وہ ہیں جو محبت کو کھینچتی ہیں، جن میں سے پہلی چیز الانصاف فی المعاشرہ والمواساة فی الشدہ والانطباع والرجوع الی قلب سلیم. یہ تینوں باتوں پر یقین تھا. یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو محبت کو کھینچتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تملق کوئی کی جائے، چاپلوسی ہو یا کسی کی کوئی نزدیک ہو جائے گا. امام نے کہا نہیں، اگر کسی کی تم چاہتے ہو کہ محبت اپنی طرف کھینچو تو انصاف کرو. یہ انصاف خود محبت کو لے کے آئے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے دل تمہاری طرف مجذوب ہوں تو سختیوں میں، مصیبتوں میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب ہو تو اپنے قلب سلیم کی طرف رجوع کرو. جو تمہارا قلب سلیم کہتا چلے جائے اس طرح کرتے چلے جاؤ تو محبت پھیلتی چلی جائے. اور اس شخصیت نے ایسا کیا. بس اس میں وقت میں گنجائش نہیں، میں نے آپ کی ذہنوں کو ختم کیا. بہت ساری باتیں تھیں جو رہ گئیں. بنیادی طور پر قرآن کریم نے جس لب و لہجے میں گفتگو کی ہے وہ قابل غور ہے. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جرم بھی بتایا ہے کہ جرم کیا تھا. ان میں ایسے صاحبان فہم نہیں تھے. اس قریوں کو ہم نے ان قریوں کو کیوں ہلاک کیا، جبکہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم کسی قریے کو ہلاک کریں جبکہ اس قریے سے اصلاح کی آوازیں بلند ہوں. لیکن ہم نے کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے ہلاک کیا کہ یہاں پر صاحبان فہم نہیں تھے، صاحبان شعور نہیں تھے، اولو بقیہ نہیں تھے. اور جب اولو بقیہ ہوتے ہیں، صاحبان فہم ہوتے ہیں، صاحبان شعور ہوتے ہیں، ان کا انداز الگ ہوتا ہے. وہ موت کو موت نہیں سمجھتے، بلکہ اگر کہیں پر یہ کہا جائے کہ موت ہم سے نزدیک ہو رہی ہے تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے وَلَسْنَا لِلْحَقِّ، کہ ہم حق پر نہیں ہیں. اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کیا کریں. بس عزیز میں نے آپ کی زمین کو ختم کیا. سوچا بھی نہ تھا کہ صنافہ کی مجلس کو اس طرح سے خطاب کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی. ایک ایسی شخصیت جو لوگ نزدیک ہیں وہ جانتے ہیں. آج ان کے دوستوں نے، ان کے چاہنے والوں نے علی اکبر کی جوانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جوان کی سال ثواب کے لیے فرش عطا کو بچھا دیا. کتنا بڑا سرمایہ حسین میں دے گئے کہ ہم اپنے جوان کی جدائی برداشت نہ کر سکتے اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا کہ کڑیل جوان کی تڑپتی ہوئی لاش پر کیسے بوڑھا باپ آ کے بیٹھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے. کمر تو خمیدہ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی روح کے اندر کوئی انکسار نہیں ہوتا. یہ حسین نے اگر نہ بتایا، جوان تھے، جوانی میں دنیا سے گزرے، جیسے ہی خبر ملی ہر ایک تڑپ گیا، دل مچل کے رہ گیا کہ وہ جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے درمیان نہیں، وہ جو ہماری مشکلوں میں ہمارا ساتھ دیتا تھا، ہماری پریشانیوں میں ہمارا ساتھ دیتا تھا، ہمارا مونس، ہمارا ہمدم، وہ ہمارے ساتھ نہیں. تو کتنا بے چین ہوئی طبیعت. جبکہ ہم سے بہت سارے ہم میں سے ایسے افراد ہیں جن سے کوئی ایسا قریبی رشتہ نہیں ہو، جو قریبی رشتہ نہیں تھا، جو خونی رشتہ جس سے کہا گیا. تو اتنا ہمارا دل تڑپتا ہے. عزیز سوچیں، علی اکبر کی شہادت کے بعد سکینہ نے اپنے دل کو کیسے بہلایا. بعد شہادت علی اکبر ایک بھائی نے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، جس کے پاؤں میں بیڑی ہے، جس کے گلے میں توقع خاردار ہے، اس نے کیسے اپنے دل کو سمجھایا ہوگا جبکہ اپنے سامنے نوکے جیسا اپنے کڑیل جوان بھائی کو سخت اور سخت نہ لینا جی ہمارے لیے سخت ہے، بھائی کے لیے سخت ہے، باپ کے لیے سخت ہے. اور کتنا سخت ہے اس باپ کے لیے جب ننھے ننھے بچوں نے ایک عرصے تک اپنے باپ سے بچے دور رہے، ایک عرصے تک دور رہے،
اس کے بعد جب ہاسپٹل سے جنازہ لے کے آیا گیا تو مجھے بتایا گیا جنازہ جب لے کے آیا گیا تو کیا کہا بچوں سے, بچوں تمہارے بابا آ رہے ہیں, بابا آ رہے ہیں. اور جب بابا گھر پہ نہ آئے تو بچوں کا معصومانہ سوال تھا, معصومانہ سوال تھا, کبھی دادا سے تھا, کبھی چچا سے تھا, کبھی ماں سے تھا, اماں یہ بتائیے اتنے دنوں کے بعد جب ہم گھر پہنچے ہیں تو یہ بابا ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے, ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. اس منزل پر آپ غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, ایک سخت ترین منزل ہے ایک باپ کے لیے, لیکن یہی غم سہارا بنا جو ہمیں علی اکبر ہے, کہ اکبر کی جوانی کا غم, یہ دیکھا تھا کربلا میں کس طرح سے. بس عزیزوں میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. بہت سخت تھا حسین کے لیے نانا کا فراق, نانا کا فراق بہت سخت تھا. 7 سال کے تھے, حسین کی نظریں تلاش کرتی رہی اپنے نانا کو. وہ نانا جو کبھی حسین کو دیکھتا تو کلیجے سے لگا لیتا, کبھی حسین کو دیکھتا تو اپنے کاندھے میں بٹھا لیتا, کبھی حسین اگر نماز کی حالت میں ہے تو سجدے کو دودھ دیتا کہ حسین اتر جائیں. اتنا چاہنے والا نانا, 7 سال کا سن, اور نانا کی آنکھیں بند ہو گئی. حسین کی نظریں اپنے نانا کو تلاش کر رہی ہیں, اپنے نانا کو تلاش کر رہے ہیں. حسین ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے نانا کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ملے گا میرا ایسا چاہنے والا نانا. ایک منزل وہ آئی کہ حسین نے جوانی کی تحریش پہ قدم رکھا, اور ایک منزل وہ آئی کہ جب گھر میں خاتون آئی, اور ایک مقام وہ آیا جب پروردگار نے نعمت اولاد سے نوازا اور حسین کے گھر میں خوشیاں ہیں. خوشیاں دوبارہ ہو گئی جب حسین کی آغوش میں ایک بچہ آیا. اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا, لب وہی لب جو نانا کے تھے, آنکھیں وہی آنکھیں جو نانا کی تھی, رخسار وہی رخسار جو نانا کے تھے. اب یہی بچہ جب جوان ہوا تو حسین اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, یہ چال ڈھال تو وہی ہے جو نانا کی ہے. مسلح پر کھڑے ہوئے حسین دیکھ رہے ہیں, یہ تو وہی نماز ہے جو میرے نانا کی تھی. سجدے میں سر ہے, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, یہ تو وہی سجدہ ہے جو میرے نانا کا تھا. اب سوچو کربلا میں کیا گزر گئی. ارے یہ کڑیاں جوان ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے, اے بابا مقتل کی اجازت دے دی. ایسا تم رکھو کسی حسین ایک کڑیل جوان عالم دین کا ماتم ہے, ایک کڑیل جوان کے مسائل. یہ وہ منزل ہے کہ حسین کے دل سے پوچھے, کوئی پوچھے کہ کیا گزر گئی, ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. اس لیے تو حسین نے کچھ بیان نہیں کیا. ہاں عمل یہ بتاتا ہے کہ بہت شاق گزرا. کیسے گزرا, جب علی اکبر کو اجازت دی ہے, اجازت تو دے دی, تقدم والا دی, جاؤ میرے نام. لیکن ایک مرتبہ اپنے محاسن کو پکڑا, دونوں انگلیوں کو زیر آسمان, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام من اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکنا اذا اشتقنا بزیارت نبی ونظرنا الیہ. ارے حسین کو بچپنا یاد آ جاتا تھا. آواز دی, اے پروردگار تو شاہد رہنا, اب اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, جو گفتار میں, جو کردار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا. جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے, علی اکبر کے سراپے کو دیکھ لیا کرتے تھے. ایک غم نہیں ہے کڑیل جوان کا, 2 غم ہے. اسے دیکھ رہا ہوں جس کی رگوں میں میرا خون ہے, اسے بھیج رہا ہوں جو ہم شکل مصطفیٰ ہے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے, ارے اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ رخصت تو کر دیا لیکن بوڑھا تھا. ارے کمر کو تھامے پیچھے پیچھے, اے بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, اے بیٹا علی اکبر, ارے کاش تم صاحب اولاد, کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ باپ کی محبت بیٹے کی نہیں کیا ہوتی. یہ منزل ہے عزیزوں, اور یہاں پر یہ وہ مقام ہے کہ کچھ جن کو معرفت نہ تھی وہ سمجھے کہ صبر کا دامن چھوٹ گیا. وہ یہ سمجھے کہ صبر کا دامن چھوٹ گیا. اسی لیے کسی نے کہا امام صادق علیہ السلام سے, مولا ایک منزل ایسی لگتی ہے, بہت صابر تھے حسین, ہم نے صبر حسین کا دیکھا کربلا میں, حسین کا کیا صبر تھا, لیکن ایک منزل ایسی نظر آتی ہے کہ محسوس ہوا کہ دامن صبر حسین سے چھوٹ گیا. ایک مرتبہ مولا نے آنکھوں میں اشک ہے, ظاہر ہے کہ آنکھوں میں اشک ہوں گے. صابر امام حسین جیسا صابر کیا کہہ رہا ہے کہ دامن صبر چھوٹ گیا, کہاں چھوٹ گیا. کہا اس موقع پر مولا ایسا نظر آتا ہے, معاف کیجیے گا میری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جب اپنے جوان کڑیل جوان علی اکبر کو میدان قتال کی طرف بھیجا ہے حسین نے, تو حسین سے صبر کا دامن چھوٹ گیا. کیسے
اس لیے کہ حسین اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکے، کمر کو تھامے ہوئے آواز دیتے ہوئے چلے۔ ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے آواز ہی تو نے نہیں پہچانا، کیا تم نے حج کیا ہے؟ عجیب عجیب جملہ ہے، حج کیا ہے؟ کہا حج کیا ہے، کہا حج کیا ہے کہ تم نے قربانی بھی کی ہوگی، قربانی کی ہے۔ کس طرح سے قربانی کرتے ہیں؟ جب حاجی حج کرتے ہیں تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے اور قربانی کرنے والا پیچھے پیچھے۔ وہ آواز دی، یہ صبر کا دامن نہیں چھوٹا تھا، بلکہ حسین بارگاہ الہی میں اپنے کڑیل جوان کی قربانی لے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اے پروردگار، اس قربانی کو اپنی خدا کسی قوم میں رولا اس سے باہر حسین عزیزوں، کڑیل جوان علی اکبر کا ماتم ہے، ایک جوان کے اصال سماعت کی مجلس ہے۔ یقیناً باپ بھی دیکھ رہا ہوگا، بھائی بھی دیکھ رہا ہوگا، اہل خانہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور کیا کیفیت ہے، غم تازہ ہو گیا ہوگا۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ ہوگا میں بھرتا نہیں ہے۔ کوئی ایک بات ایسی کہہ دی جائے، کہیں کسی جوان کا تذکرہ ہو جائے، انسان اپنے غم کو یاد کرتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے عزیزوں، آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، رضا سلطنی مرحوم۔ ایک زمانہ تھا کہ مرحوم کے ساتھ کربلا میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ نجف سے کربلا تک پیدل کا سفر کرتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، کبھی اشعار سنایا کرتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ایک عارف، ایک فقیر انسان، درجے کا فقیر۔ عزیزوں احساس کیجیے کتنا بڑا غم ہوتا ہے کڑیل جوان، جہاں دیکھا کسی جوان نے دور سے دیکھا بھاگتا ہوا آیا، کلیجے سے لگا دیا۔ کسی بھی جوان کو دور سے دیکھتے اس کی طرف خود ہی بڑھتے، وہ جوان کی طرف بڑھتا۔ ذہن میں سوال ہوا کہ اتنی شناسائی آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کو میں جانتا نہیں، اکثر وہ ہیں جن کو جانتا نہیں ہوں، نہ نام سے واقف ہوں نہ جگہ سے واقف ہوں، کہاں کے ہیں۔ تو اتنا بالہانہ انداز کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ بس یہ منزل ہے کہ ایک عرصہ ہوا میرا جوان بیٹا مر گیا تھا، میرا جوان بیٹا مر گیا تھا۔ جہاں پر بھی کسی جوان کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں ایک محبت کا سمندر آ جاتا ہے۔ وہ جوان جب دیکھتا ہے ایک بوڑھا انسان التجاتی نسلوں کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے، وہ میری طرف بھاگتا ہے، میں اس کی طرف بھاگتا ہوں، ہم کلیجے میں کلیجے کو لگا لیتے ہیں، اس کو بھی سکون ملتا ہے، مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ابھی تو آگے سنوں گے، خود بیان کرتے ہیں کہ مولانا میرے ساتھ جو گزرا ہے، پروردگار اس فقیر منش انسان کی روح پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ ایک عجیب مرحلے کو بیان کیا ہے اور ایک مسئلے کو باقاعدہ طور پر تبیین کیا ہے کہ یہ جو ہے کہ الگ دنیا بعد الافام، میرے لال زندگانی دنیا پر تیرے بعد خاک ہو۔ اور یہ جو کہا کہ بیٹا مجھے آواز دو، مجھے دکھائی نہیں دیتا، حسین آواز دو، بیٹا مجھے آواز دو، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اسے رضا سلطنی نے کس طرح سے پہن دیا؟ مولانا یہ جو آپ پڑھ لیتے ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں، میں نے اسے محسوس کیا ہے، میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کھانا جلدی کھا لیا جاتا ہے، ہاں جلدی کھا لیا جاتا ہے۔ شام کا وقت تھا، ابھی تاریخی اتنی نہیں آئی تھی کہ کچھ دکھے نہیں، ہمارے یہاں چولہے پہ کھانا بنتا ہے، لکڑیاں جلتی ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا میری اہلیہ کھانا بنا رہی ہے، توا چل رہا ہے، آگ نیچے ہے، توا سرخ ہے، روٹیاں بنا رہی ہیں۔ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ روٹیاں ڈالتی توے کے اوپر ہیں، لیکن آدھی توے کے اوپر پڑتی ہے، آدھی آگ میں، روٹی جل جا رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا اپنی زوجہ سے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ روٹیاں جل رہی ہیں، تمہیں توا نظر نہیں آتا؟ ایک مرتبہ دہاڑ مار کے روئی اور رو کے کہا جب سے میرا جوان بیٹا مرا ہے مجھے نظر نہیں آتا، جب سے میرا جوان بیٹا مرا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ وہ منزل کیسی تھی کہ کہاں ایک ماں حسین کے چہرے پہ دیکھ رہی تھی، حیات میں حسین اپنے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور ایک پر کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور ایک منزل کو آئے
ساتھ